أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یاسین جس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آخری پڑاؤ پر ہم پہنچ چکے ہیں. سامعین کرام، قرآن مجید کا دل یہی سورہ یاسین ہے. یہی وہ سورہ یاسین ہے جسے ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین انسانوں کے ذہن بنانے کے لیے، ان کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، ان کو فکر کے ساتھ ان کو سوچنے پر مجبور کرنے والی وہ آیتیں ترتیب کے ساتھ اس طرح متعین کی ہیں کہ اگر انسان صحیح معنوں میں سورہ یاسین کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر لے تو پھر وہ عقیدے پر اتنا جم جائے گا جس طرح صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں جم کر جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی. سامعین اکرام، کل والی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ جہاں قیامت کے وہ منظر کو اتنی ہولناکی اور دہشتناک انداز میں ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح سے قیامت برپا ہوگی اور کس طرح سے انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور کس طرح سے اللہ رب العالمین کے پاس ان کو حساب کتاب دینا ہوگا. اسی بات کے کنٹینیوشن کے ساتھ آج آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین اسی قیامت والے منظر کا ایک حصہ یہاں پہ یوں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے ہو. سامعین اکرام، یہاں اللہ رب العالمین اس قیامت کے پورے منظر کو بیان کرنے کے بعد کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور قیامت سور پھونکا جائے گا، 3 سور ہوں گے اور ان 3 سوروں کے ساتھ انسان مدہوش ہوگا، انسان مطلب جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے گا یعنی مر جائے گا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر بارش ہوگی، پھر اس کے بعد وہ پھر کھلکھلا اٹھے گا. پھر جہاں وہاں خبروں کے اندر جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں مدفون ہیں یا زمین پر چل پھر رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے پھر دوبارہ سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس بھاگے بھاگے کشاں کشاں اسی رب العالمین کے پاس اپنے نام اعمال کے ساتھ، اپنے کرام الکاتبین کے ساتھ وہاں پر
مطلب جو ہے موجود ہوں گے اور وہاں بھاگتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ منظر جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے, جن کے پاس اپنی کتابیں ہوں گی, جن کے پاس ان کے کرام کاتبین لکھے کھڑے ہوئے ہوں گے, کیونکہ زندگی کے ساری مطلب جو ہے زندگی کو کرام کاتبین ان کے ایک ایک لمحے کو, ایک ایک لفظ کو, ایک ایک حرکت کو, ایک ایک محنت کو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں, تاکہ کوئی بھی مطلب جو ہے بہانہ کر کے یا کوئی حجت پیش کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے. اللہ رب العالمین تمام گواہ کے ساتھ وہاں پر انسانوں کو جمع کرے گا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں برابر ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا. آئیے اگر ہم دیکھیں تو اس ظلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں واضح انداز میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا جو شخص قیامت کے دن اس کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا, ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں, جن کو پیغام حق سنایا جاتا ہے, جن کے پاس تبلیغ کرنے والے لوگ پہنچتے ہیں اور دین حق کی تعلیمات مطلب مختلف طریقے سے, کہیں تجربات کی روح سے, کہیں مطلب جو ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ کے تجربات کے ذریعے سے, اور کہیں مطلب جو ہے نصیحتوں کے ذریعے سے, کہیں کتاب اللہ کے ذریعے سے, جب ان کے پاس حقانیت آ جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ منہ بناتے ہیں, وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, چیزوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور بہانہ بازیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ظلم کرنے والے لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. اور ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کہا جائے گا اس میدان حشر میں جہاں وہ جمع ہو جائیں گے, کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا اب مزہ چکو, یہاں تمہاری کوئی مطلب جو ہے بھاگم بھاگ یہاں پہ نہیں چلے گی, تمہاری کوئی مکاریاں یہاں تمہاری چالیں نہیں چلیں گی, بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں پکڑ کر اپنے پاس لے آیا ہے. یہاں حساب کتاب ہوگا اور اسی کے مطابق اسی دن کی تیاری کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا, اور یہ دن تمہارا حساب کتاب کرتے ہوئے تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں یا تو انعام اکرام سے نواز کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, یا نہیں ہے تو پھر تمہیں مطلب جو ہے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. سامعین کرام, جہاں ظلم کی بات آتی ہے وہاں ظلم کہتے ہیں اپنی فطرت کے خلاف انسان جو کام کرتا ہے اسے ظلم کہا جاتا ہے. آنکھ اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے, کان اچھی چیزوں کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, زبان حقانیت کی گواہی کے لیے زبان عطا فرمائی ہے, اور دل کے اندر صحیح معنوں میں اس کو سوچنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے عطا کی ہیں. مگر انسان دیکھتا ہے تو غلط دیکھتا ہے, اور پھر مطلب جو ہے وہاں پہ اگر وہ کوئی سنتا ہے تو غلط مطلب جو ہے سنتا ہے, تو ایسے معنوں میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو وہاں پر پکڑ کر لے آیا جائے گا اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ زمر ہی آیت نمبر 47 میں مزید اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے, اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور, تو بھی یہ بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں گے, اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ ہوگا. اللہ رب العالمین اس سورہ زمر کی آیت نمبر 47 میں واضح طور پر انسانوں کو آگاہی دیتا ہے کہ لوگوں, اگر تمہارے پاس جو ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, پسے پش ڈالتے ہیں اور ٹال مٹول کرتے ہیں اور غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں, لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں, تو سن لو کہ قیامت کے میدان میں جہاں تم لوگ جمع ہو جاؤ گے, اگر تم روئے زمین کہتے ہیں وہ سارا حصہ جو خشکی اور تری دونوں کچھ موجود ہے, ان سب کو ملا کر اگر وہ سونا چاندی کے ڈھیر جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کو دے کر اگر وہ وہاں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہے, یا نہیں ہے تو اس سے ڈبل مطلب جو ہے اس طرح اگر وہ جمع کر کے بھی دینا چاہے, اللہ تعالیٰ بہترین مثال دے کے کہتا ہے کہ تب بھی وہاں سے وہ بچ کر بھاگ نہیں سکیں گے. وہاں کوئی مطلب جو ہے ہیرا پھیری نہیں چلے گی, وہاں کوئی رشوت کا کام نہیں چلے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو وہاں پہ پکڑے گا اور انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 40 میں بھی اس کی طرف یوں اشارہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم میں سے مخفی نہیں, بتاؤ تو یہ آگ میں ڈالا جائے گا اور اچھا ہے, یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے, تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ.
وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں یہ آیتوں کی کجروی کرتے ہیں، اس کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں، ان چیزوں کو جہاں ان کے سامنے حقانیت اور دلائل کے ساتھ اللہ رب العالمین تبلیغ دین کے ذریعے سے ان تک مطلب پیغام حق پہنچاتا ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ اسے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگ ان کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے بتایا گیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو مطلب لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے کرام کاتبین تمہارے دونوں کھندوں پر سوار تمہاری کتاب لکھے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ایسی کتاب ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ جہاں مطلب میدان حشر میں اسے کتاب عطا کر دی جائے گی جو زندگی کا حاصل ہوگی، اور وہ اس کتاب کو دیکھے گا، اس کی وقت گردانی کرے گا، اور وہاں وہ پکار کر کہے گا کہ ہائے کم بختی، کہ میں ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا یہ حال ہے کہ اس میں کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، وہ بات بھی موجود ہے جو میں نے قصدن کہی تھی، وہ بات بھی موجود ہے جہاں میں نے صرف مزاحن کہی تھی، اور میرا کوئی حاصل بھی نہیں تھا۔ اس کتاب کے اندر تو سب کچھ موجود ہے۔ وہ وہاں پہ پچھتاتا رہے گا، وہ اس کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کتاب تمہارے لیے تیار کرائی جا رہی ہے، تمہارا کیا کرایا سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے، پھر بھی تم غفلت کا شکار ہوتے ہو، پھر بھی تم اپنی زندگی پر نظر ثانی نہیں کرتے، اپنے اعمال پر نظر ثانی نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ امیدوں کے بل بوتے پر تمہاری زندگیاں قائم ہیں۔ اسی وجہ سے تمہارے اندر وہ نام اعمال کے اندر تبدیلیاں واقع نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم کے سلسلے میں، فرمایا کہ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، ان کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل والی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ، ہم نے تیار ظلم کرنے والوں کے لیے وہ تمام عذابات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ تمام سزائیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے جنہوں نے جو اس طرح کے غلط کام کیے تھے اس کے نتیجے میں جو اس سے ہمکنار ہوئے، وہ تمام کے تمام چیزیں تمہارے لیے بھی تیار ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ کی طرف چلیں تو جہاں ظلم کے سلسلے میں اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں اس کی جزا دے گا، رہا کافر تو دنیا میں ان کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جائے گا، پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روشنی ڈالی اور کہا کہ سنو کہ اللہ رب العالمین مومن پر اور کافر پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ کہا گیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نیکیوں کے بدلے میں اس دنیا میں بھی جزا پاتا ہے، رزق پاتا ہے، اور آخرت میں یعنی اخروی زندگی میں وہ اجر عظیم سے نواز دیا جاتا ہے، یعنی جنت النعیم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ رہ گیا کافر، اگر کوئی وہ اچھا کام کر جاتا ہے، اس کے عقیدے کے غلط ہونے کی وجہ سے اسے اس دنیا ہی میں اس کے لیے آسانیاں پہنچائی جاتی ہیں، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا وہاں اس کے پاس نیکیوں والا کوئی خزانہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا باکس نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اسے جنت میں ڈالے۔ اس کے لیے کہا گیا عقیدوں کی صحیح طور پر اس کو سیدھا کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس ظلم ہی کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ذمے اس کے بھائی کی عزت و آبرو پر ظلم کا بار ہو یا کوئی دوسری نوعیت ظلم کی ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس روز سے پہلے صبح دوست ہو لے جس میں نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم، وہاں اگر اس کا کوئی صالح عمل ہوگا تو
اس کے ظلم کے برابر اس میں سے لے کر مظلوم کو دلوا دیا جائے گا، اور اگر وہاں اس کی نیکیاں ہی نہ ہوں گی تو پھر ایسی صورت میں مظلوم کی برائیاں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے لیے انسانوں کو آگاہی دے دی کہ لوگوں، قیامت کے میدان میں دینے کے لیے سونا چاندی ہیرے جواہرات اور رشوت والی کوئی مطلب جو ہے وہاں پہ چال نہیں چلے گی۔ وہاں دینے کے لیے یا تو نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی، اور اگر انسان نے اگر ظلم کیا ہے تو وہاں برابر کا برابر مطلب جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں مطلب مثال دی گئی کہ اگر کسی شخص کے بھائی کی عزت اور آبرو پر ظلم کیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے برابر کا مطلب جو ہے اس ظلم کا بدلہ مطلب جو ہے اسے دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں تو اس مطلب ظلم کے مطابق اس کی جتنی مقدار ہوگی وہ سامنے والے کو نیکیوں کی شکل میں اسے عطا کر دی جائے گی۔ اگر اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں اس کے پاس جو برائیاں ہوں گی وہ اس شخص کے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اس کی برائیوں کو نکال کر اسی مقدار میں اس پر ڈال دیا جائے گا۔ سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ میں یوں مطلب جو ہے اس قیامت کے دہشت ناک ہونے کا منظر یوں کھینچ دیا گیا ہے، اگر یہ بات دلوں تک پہنچے تو دلوں کی نگری بدل کر رہ جائے، زندگیاں بدل کر رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان حشر کے مفلس ہونے والے شخص کے سلسلے میں یوں بیان فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کہا کہ جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں مفلس وہ شخص ہے جو اپنے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لیے ہوئے بے پناہ نیکیوں کے ساتھ وہاں پہ وارد ہوگا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کے پیچھے بہت سارے قرضدار کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ اس نے اس دنیا میں ظلم کیا تھا، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو اول فول بکا ہوگا۔ ان تمام زیادتیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس شخص کو بلائے گا، اور وہاں ان مطلب جو ہے ظلم کرنے والے جو افراد وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں کو نکالو اور جتنا جتنا اس نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں بانٹ دو۔ تمام مطلب جو ہے لوگوں میں نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی اس شخص کے پاس۔ اس کے بعد مطلب جو ہے لوگ پھر بھی کھڑے رہیں گے، وہ لوگ پکاریں گے اور اللہ رب العالمین سے مخاطب ہوں گے کہ لے جانے والے تو لے کر چلے گئے، اب ہمارے مطلب جو ہے اس کا کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کے اوپر تمہارے پاس ظلم کے نتیجے میں جتنی مقدار ہوتی ہے اپنی برائیوں کو نکالو اور اپنے نامہ اعمال سے نکال کر اس پر ڈالنا شروع کر دو۔ تمام لوگ مطلب جو ہے اپنے مطلب ظلم کے مطابق اس پر تمام مطلب جو ہے برائیاں ڈالتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمام مطلب جو ہے قرضدار چھٹ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ شخص مطلب جو ہے سر اٹھا کر دیکھے گا جہاں وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لیے ہوئے بے شمار نیکیاں لے آیا تھا، وہ تمام نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی، اور وہ پہاڑ جیسی برائیوں میں ڈوبا ہوا کھڑا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس شخص کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ میدان حشر کا مفلس شخص جہاں انسانوں کو اس دنیا کے اندر میں آگاہی دی جا رہی ہے کہ لوگوں، اس دنیا ہی میں تمہارا معاملہ اگر کچھ ظلم ستم کے نتیجے میں ایسا کچھ ہو گیا ہے تو ان کے پاس سے تم مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر وہاں صلاح صفائی کر کے، یہاں معافی طلب کرتے ہوئے، ان کا حق یہیں پہ دے کر تم مطلب جو ہے صلاح صفائی کر لو، کیونکہ میدان حشر وہ مقام ہے جہاں دینے کے لیے مال و دولت نہیں ہوگا، جہاں رشوت نہیں ہوگی، جہاں مطلب سونا چاندی کے ڈھیر نہیں ہوں گے، وہاں کوئی مطلب چاپلوسی نہیں چلے گی، وہاں کوئی دھوکہ بازی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ برابر کا برابر بدلہ وہاں پہ عطا کر دیا جائے گا۔ انسانوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے نام اعمال کی مطلب جو ہے اصلاح اور اس کی صحیح کرنے کی مطلب جو ہے ہمیشہ کوششیں کرنا چاہیے۔ وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہی شخص اپنی زندگی کو کامیابی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے، اور وہی شخص مطلب جو ہے جنت میں جانے کا حقدار ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اقامت دین اور صالح عمل کرنے کا وہ مطلب جو ہے عنصر بن سکتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اسی ظلم ہی کے تعلق سے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی جنتی جنت
میں اور کوئی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ ظلم کا بدلہ نہ چکایا جا چکا ہو جو اس نے کسی پر کیا ہے، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ فرمایا کہ جب کہ قیامت میں ہم ننگے پھونجے ہوں گے، فرمایا کہ اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکا دیا جائے گا۔ سامعین کرام، ذرا تصور کیجئے، ذرا خیال کیجئے اور اپنا دھیان کیجئے کہ وہاں جہاں مطلب کوئی رشتے ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں کوئی محبتیں کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں یہ دولت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ حال ہمارا یہ ہوگا کہ ہم چھوٹے موٹے جو نیکیاں جمع کر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ان ظلموں کے نتیجے میں اس وہاں پہ ختم ہو جائیں گی اور وہاں بانٹ دی جائیں گی۔ اتنا ہی نہیں، وہ ظلم مطلب جو ہے اگر باقی رہ گیا ہے تو ان کی برائیاں نکال کر ہم پر ڈال دی جائیں گی اور وہاں پہ ہم اس دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے کیا بہتر نہیں ہے کہ اس زندگی ہی کے اندر ہم اپنے اعمال کی طرف نظر ثانی کر لیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو صحیح راہ پر لگانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ میں اور آپ بہرحال موت سے ہمکنار ضرور ہونے والے ہیں، وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ منکر نکر اپنے حساب کتاب کے ساتھ وہ کتاب ترتیب دے کر وہاں پہ پیش ضرور کریں گے اور وہاں ہمیں ایک ایک معاملے میں وہاں پہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، بار بار ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تکرار کے ساتھ اس دعا کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے مطلب جو ہے انداز کو دیکھتی رہتی تو ایک بار انہوں نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بے قراری کے ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، آخر یہ ہے کیا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سنو کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس فرشتے لے آ کر کتاب عطا کر دیں گے اور وہ کتاب کو صرف مطلب جو ہے وہ ایک نظر دیکھے گا، ورق کو ادھر ادھر گھمائے گا اور پھر حکم دیکھا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا عائشہ، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ رہ گیا وہ شخص جس کو مطلب جو ہے کتاب اس کی پکڑی گئی ہے، اس کے ایک ایک ورق پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو پوچھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گگی بن گئی اور پھر رونے لگے اور کہا، عائشہ وہ وقت وہ ہوگا جہاں وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ سامعین کرام، وہ منظر ہے جہاں اللہ رب العالمین میدان حشر میں انسانوں کو پکڑے گا۔ مجھے اور آپ کو اس کی بہتری کے لیے یہ سورہ یاسین کی یہ آیت بار بار پکار کر کہہ رہی ہے، اپنے نام اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، صحیح ترتیب دینے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کمی بیشی کو اسی دنیا کے اندر صحیح کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، توبہ کے ذریعے سے، معافی نامے کے ذریعے سے، اور پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ کر اس کی طرف رجوع ہو کر توکل اللہ کر کے عقیدوں کی سدھار کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں صحیح راستے کی طرف لگانے کی کوشش کرو۔ اسی کے نتیجے میں نیکیاں آئیں گی، اسی کے نتیجے میں نام اعمال سدھر جائیں گے اور اسی کے نتیجے میں انسان کامیابی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اسی کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، پھر تمہارا کیا ہوگا، یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ اس کے پاس وہ کیا چھوڑے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ منظر ہے جہاں انسانوں کو کہا جائے کہ تمہیں جو چاہیے اس کے پاس سے لے لو، تو پھر ظاہری بات ہے ہر انسان جنت میں جانے کی چاہ رکھتا ہے اور اسی کے لیے وہ کیا کچھ لے گا اور کیا کچھ اس کے پاس بچ جائے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ ظلم کا مطلب بدلہ ہے جہاں میدان حشر قائم کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ جو حضرت
عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. انسانوں کو اپنا حساب لیتے رہنا چاہیے. ہر لمحہ مطلب جو ہے موت کی تیاری کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر ثانی کرنی چاہیے اور ہر مطلب لمحہ مطلب جو ہے آخرت کی اس تیاری کے لیے اپنے توشے کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے لیے زندگی کا سامان موجود ہے. سامعین اکرام یہ وہ قیامت کا وہ بھرپور منظر تھا جس کو کل والی کلاس سے لے کر آج کی اس آیت تک بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ دہشتناک منظر بتایا, وہ عبرتناک منظر بتایا, وہ سبق آموز مطلب منظر بتایا جس کے ذریعے سے انسانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس کے بعد قرآن کا ایک اور شیوا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ڈر کے ذریعے سے, خوف کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان تقوی کی صفت کو پیدا کرتا ہے, متقی پن اختیار کرنے پر مطلب جو ہے تیار کرتا ہے اور انہیں صالحین میں مطلب جو ہے شمار ہونے والے وہ ان کو ہمت عطا فرماتا ہے. سامعین کرام اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ جنت النعیم کی باتیں بھی بتاتا ہے, جنت النعیم کے سلسلے میں تفصیلات بتاتا ہے کہ وہ بھی تو بشارت والی چیزیں ہیں جو انسانوں کو عطا کی جاتی ہیں. صرف مطلب دہشتناک منظر ہی میدان حشر میں نہیں ہوگا بلکہ وہ مطلب جو ہے خوشنما منظر بھی انسانوں کو عطا کر دیا جائے گا کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, جو کسی ذہن نے اس کا تصور نہیں کیا, جو کسی کان نے نہیں سنا, جو کسی زبان نے اسے بیان نہیں کیا, ویسی بیش بہا جنت انسانوں کے لیے تیار ہو کر کھڑی ہوئی ہے. ان لوگوں کے لیے جو یہاں اپنے نفس کو اللہ کو دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انہیں جنت النعیم عطا کرنے کی مطلب جو ہے خوشخبری دیتا ہے. آئیے آگے والی آیتیں چلے جہاں آیت نمبر 55 سے آگے تک کی آیات سے 61 تک کی آیات میں اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یوں ارشاد فرمایا گیا کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور ان کی بیویاں گھنے سائیوں میں ہیں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں, پھر جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. سامعین اکرام یہ وہ خوشنما منظر ہے جسے انسانوں کو اس کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے. کہیں جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کہیں جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ان کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو اس کے لیے تیار کروایا جائے, خوف کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو باندھے, اپنے جذبات کو کنٹرول کرے اور اپنے نفس پر قابو پا سکے اور جنت کے اس خوشنما منظر کے ذریعے سے اپنے لیے وہ تمام تیاریاں کرے جس کے لیے وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جنگ بدر تھا. اس مقام پر مطلب جو ہے ایک بدو وہاں سے گزر رہا تھا, جنگ مطلب جو ہے بدر میں لڑی جا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ یہ کیوں لڑی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے. کہا کہ کیا مطلب جو ہے میں مطلب جو ہے یہاں پہ کودوں اور مطلب جو ہے یہاں پہ شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے بھی وہ جنت ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. تو اس وقت ہاتھ میں کھجور لے ہوئے کھاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا, اس نے وہ کھجور کو پھینکا, کہا کہ اتنی دیر میں اس کھانے میں کیوں لگاؤ. وہ مطلب میدان جنگ میں کودا, لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور آسمان پر پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کے صحابہ کرام سے کہا کہ وہ شخص جنت کی کیاریوں میں گھوم رہا ہے. سامعین اکرام یہ وہ جنت ہے جس میں انسانوں کو کرنے کے لیے وہ ترغیب دلائی گئی ہے. عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن و مسلم نہیں ہو سکتا, انہی میں سے جنت اور دوزخ بھی ہے اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھر ابدی ٹھکانہ ہے. قرآن مجید میں بھی جنت اور ان کی نعمتوں اور دوزخ اور ان کی تکلیفوں کا ذکر اتنی کثرت سے کیا گیا ہے کہ ان دونوں کے متعلق اتنا کچھ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اس سلسلے کی سب آیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو مطلب جو ہے ایک بہترین مطلب جو ہے کتاب تیار ہو سکتی ہے. سامعین کرام یہاں اسی کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ منظر کھینچا گیا ہے کہ وہاں کیا کیا کچھ جنت کے اس وادی کے اندر ہوگا. سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس جنت کے سلسلے میں فرمایا
کہ جنت کی صفت جس کا وعدہ سوری سورہ مطلب سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 35 میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگار لوگوں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی یہ ہے کہ انجام پر پرہیزگاروں کا اور کافروں کا انجام کا دوزخ ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ رب العالمین ان نیکوکار لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ نیکوکار لوگوں کے لیے جنت کا بہترین انعام ہے۔ جہاں سورہ یاسین کی ہم مطلب جو ہے آیت نمبر 55 سے مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں کہا گیا کہ جنتی بڑے مزے کریں گے، ان کی بیویاں جو ہوں گی وہ گھنے سائیوں میں بیٹھے ہوئے مسندوں پر گاؤ تکی کے ساتھ بیٹھیں گی، ان کے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے اور وہ جو طلب کریں گے وہاں پہ وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے بلند و بالا کھانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام بھیجا جائے گا۔ سامعین کرام، وہاں مطلب جو ہے ان کی جو پہنچ ہے وہ اتنی اونچی ہوگی کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے انہیں سلام بھیجے گا، اس کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونا نصیب ہوگا اور اللہ کے ساتھ مطلب جو ہے گاؤ تکیوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے ہم کلام ہونا اور مطلب جو ہے وہاں گفت و شنید ہونا اور وہاں مطلب جو ہے خوشگوار ماحول کا ہونا، یہ وہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو مطلب جو ہے نیک کردار اور صالحین جو اس دنیا کے اندر اپنے نفس پر قابو کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں وہاں پہ مہیا کی جائیں گی۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لگائیں گے اور جنت کے راستے کی طرف چلیں گے، انہی کے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جائیں گی۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنت کے تعلق سے اپنے حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل میں کبھی اس کا خطرہ یا خیال ہی گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو پڑھو قرآن کی یہ آیت جو ابھی مطلب پڑھی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان کے بندوں کے لیے جو راہ خدا میں اپنے محبوب مال خرچ کرنے والے ہیں اور راتوں کو عبادت خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں اور چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے، یعنی ایسی بیش بہا جنت انسانوں کو عطا کر دی جائے گی جہاں سے ان کو کوئی نکالا نہیں جائے گا بلکہ وہ بہترین سے بہترین ہوگی۔ جنت کے سلسلے میں یہ بھی وضاحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا فاہمہ سے بہت بہتر ہے، یعنی وہ جگہ جسے ڈسٹ بین کہا جاتا ہے، وہ جگہ بھی مطلب جو ہے اس دنیا کے مطلب جو ہے محلات سے یہاں بیش بہا سجائی ہوئی دنیا سے بھی مطلب جو ہے خوبصورت ترین مطلب چیز ہے، تو ایسی بیش بہا جنت انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ سامعین اکرام، اس جنت کا بہترین نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ راہ خدا میں ایک دفعہ صبح کا نکلنا یا شام کا نکلنا یا دنیا فاہمہ سے بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان یعنی جنت سے لے کر زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا فاہمہ سے بہتر ہے۔ سامعین کرام، جہاں بیویوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں گاؤ تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ جو چاہیں گے کھائیں گے اور جو چاہیں گے وہاں پہ منگوا سکیں گے، صرف ان کا سوچنا ہی ان کے لیے وہ طلب کا مطلب جو ہے یہ قرار پائے گا اور وہاں انسانوں کو عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کتنی بہترین بات بتائی کہ جو شخص راہ خدا میں صبح نکلتا ہے پھر شام نکلتا ہے، اس کے لیے محنتیں کرنے والا ہے، اصلاح کرنے والا ہے، خود کی اصلاح، اپنے اطراف میں رہنے والے انسانیت کی اصلاح اور پیغام حق کے قیام کی کوششیں جب انسان کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بیویاں جو جنت میں اللہ رب العالمین انہیں رکھے گا، اگر وہ اس زمین پر ذرا سا جھانک کر اگر دیکھ لے تو کہا گیا کہ ساری دنیا جس طرح سورج انسانوں کی اس پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے جبکہ صرف سورج ایک ایک حصے کو روشن کرتا ہے، مگر وہ عورت جو جنت سے نیچے جھانک کر دیکھے گی وہ پوری دنیا کو روشن کر دے گی، اتنی خوبصورتی مطلب جو ہے اسے عطا کر دی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، پھر کہا گیا
کہ اس کے پاس مہک ہی مہک ہوگی, پوری دنیا مہک اٹھے گی, اور اس کی سر کی اوڑھنی کے سلسلے میں کہا گیا وہ اتنی بہترین ہے کہ وہ مطلب جو ہے دنیا فاہمہ سے بہت بہتر ہے. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنی بہترین بات اور ایک یہ بھی بتائی, فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے اور پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے, اور جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کی بقدر جگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے. سامعین اکرام, اس دنیا میں ایک اچھے گھر کے لیے, ایک اچھے محل بنانے کے لیے, اپنی آسائشوں کے لیے زندگی کی انتھک کوشش کی جاتی ہے, اپنی ساری صلاحیتیں لگائی جاتی ہیں, ساری محنتیں کی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی زندگی کا یہ حاصل بنتا ہے کہ آدمی وہ کچھ بنا نہیں پاتا, وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا, وہ کچھ آسائشیں جمع نہیں کر پاتا. سامعین اکرام, اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کے ذریعے سے, احادیث کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کو بتاتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے قید خانے کی مانند ہے, یہ دنیا تمہارے لیے صرف اس لیے عطا کر دی گئی ہے تاکہ اس کے حصول کے ذریعے سے اقامت دین کا کام انجام دو. اقامت دین کا کام انجام ہو گیا اور اس کے بعد تمہاری زندگی کی میعاد ختم ہو گئی, تمہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جانا ہے, اور وہاں تمہارے لیے ان کاموں کے نتیجے میں جو اس دنیا میں تم نے اللہ کے دین کے قیام کے لیے کوششیں کی, اپنے مطلب جو ہے نفس پر قابو پا لیا اور اس پر مطلب جو ہے بند باندھ دیا اور اللہ کا مطیع و فرمان بنا دیا اور اس قیام دین کے خاطر جد و جہد کرتے رہے, شام رات دن مطلب جو ہے اس کی محنتیں کرتے رہے, تو اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایسی بیش بہا جنت عطا کر دے گا جس کا ایسا درخت سایہ دار بن جائے گا جسے 100 سال تک, جو حدیث مبارکہ میں آیا کہ اس پر سوار ہو کر جو سفر کرنے والی بات ہے. ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ براق پر بیٹھ کر, براق وہ جانور ہے جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مطلب جو ہے اڑنے والا اور بھاگنے والا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس براق پر بیٹھ کر بھی اگر 100 سال کی مسافت طے کرتے چلے جاؤ تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسی بہترین وہ جگہ ہوگی جہاں انسانوں کو عطا کر دیا جائے گا. اتنا ہی نہیں, جنت کے تعلق سے انسانوں کو مطلب جو ہے وہ چیزیں حدیث کریمہ میں بتائیں کہ دل اش اش کر کے رہ جاتا ہے. کیا اس کے لیے میں نے اور آپ نے تیاری کی ہے؟ ذرا سوچئے اور غور و فکر کیجئے. جنت کے تعلق سے یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک درخت ہوگا جس پر بڑی بڑی پوٹلیوں کے مانند مطلب جو ہے پھل لگے ہوئے ہوں گے, اور جب انسان وہاں پہنچے گا اور پہنچ کر مطلب جو ہے صرف یہ خواہش کرے گا کہ مجھے پہننے کے لیے مطلب جو ہے کپڑے چاہیے, وہ پھل زمین پر نیچے گر جائے گا, اس میں 70,000 مطلب جو ہے ڈریسز ہوں گے جو انسانوں کو عطا کر دیے جائیں گے, اور وہاں وہ جو ڈریسز کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ اطلس و دیبا کے ہوں گے, یعنی بہترین مطلب جو ہے کپڑوں کے ہوں گے, بہترین مطلب جو ہے کاریگری کے ساتھ ہوں گے, بہترین خوشبوؤں سے معطر ہوئے ہوں گے, اور جب ہم اس میں سے کپڑے لے لیں گے تو پھل پھر سے مطلب جو ہے درخت مطلب جو ہے کی طرف مطلب جو ہے اوپر اڑ جائے گا اور وہاں پہ لٹک جائے گا. آپ جتنی بار چاہیں وہاں سے مطلب جو ہے کپڑے لے سکیں گے, آپ جتنے چاہیں وہاں سے کپڑے پہن سکیں گے, وہاں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. سامعین کرام, اسی کا تذکرہ تو یہاں حدیث مبارکہ میں تفصیل سے بتایا گیا. آئیے ذرا آگے بڑھ کے دیکھیں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے سلسلے میں بتایا کہ اہل جنت جنت میں کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی, لیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گا, نہ انہیں پیشاب پاخانہ ہوگا, اور نہ ان کی ناک سے ریزش مطلب جو ہے آئے گی, بلکہ صحابہ کرام نے عرض کیا تو کھانے کا کیا ہوگا, یعنی جب پیشاب پاخانہ کچھ بھی مطلب نہ ہوگا تو جو کچھ کھایا ہو جائے گا وہ آخر کہاں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈکار اور مطلب جو ہے پسینہ مشک پسینے کی طرح, یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ انہی 2 طریقوں سے نکل جائے گا. اور ان اہل جنت کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی حمد و تسبیح اس طرح جاری ہوگی کہ جس طرح تمام سانس جاری رہتی ہے. سامعین اکرام, یہ وہ بہترین مطلب جو ہے چیز ہے جہاں انسان کھائے گا مگر مطلب حاجات سے فارغ ہونے کے لیے تک و دو کرنا نہ پڑے گا, ہاضمے کے لیے تک و دو کرنا نہ پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا, جب انسانوں کو جنت عطا کر دی جاتی ہے, ایک سب سے چھوٹی جنت جو سب سے آخر میں جسے چھوٹی جنت عطا کی جائے گی, اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ انسانوں کو وہ مطلب جو ہے عطا کر دیا جائے گا, اور وہ عطا کیا جائے گا کو اتنی جنت ہوگی ایک دنیا مطلب جو ہے پوری دنیا, 7 سمندر اور پھر یہ زمین خشکی, ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے عطا کر دی جائے گی. انسان کہے گا کہ
لینے والے تو لے کر چلے گئے, اے اللہ کے بقیہ میرے پاس اتنا ہی مطلب بچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ تمہیں 2 دنیا کے برابر تمہیں وہ چیزیں عطا کر دی جائیں گی. سب سے چھوٹی دنیا جو ہے وہ اس مصداق میں ہوگی. وہ 2 دنیا کی مقدار میں اپنے لیے وہ جائیداد کا سامان لیے ہوئے وہ باندر جنت کی طرف جائے گا, تو وہاں اسے جب چمکتی ہوئی ایک چیز نظر آ جائے گی. وہ حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ وہ وہاں پہ جھک جائے گا, وہ سجدہ ریز ہوگا. تو فرشتے کہیں گے کہ سجدہ ریز نہ ہو جا, یہ خدا رب العالمین نہیں ہے بلکہ یہ تیرا محل ہے جو سجا کر تیار کر کے رکھا گیا ہے. اس کی روشنی کے سلسلے میں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب تک اس کی پھیلی ہوئی ہوگی, اور وہ بہترین گھر وہ ایک ہی نہیں بلکہ 2 محلات اسے عطا کر دیے جائیں گے. سامعین کرام, اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب وہ اندر داخل ہوگا تو کسی حدیث میں 300, کسی حدیث میں مطلب جو ہے 80,000 فرشتوں کا مطلب تذکرہ آیا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں چاندی اور ایک ہاتھ میں سونے کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے ہوں گے, اور ان دونوں پیالوں میں بھرپور انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے. اور ہر مطلب جو ہے 80,000 مطلب جو ہے جتنے فرشتے ہوں گے جن کے دونوں ہاتھوں میں جو کھانے ہوں گے وہ سب الگ الگ مطلب جو ہے ہوں گے. وہاں پہ وہ انسان اس کو کھاتا جائے گا مگر اس کی پیٹ کی آگ کبھی ختم نہیں ہوگی, اور جو کھایا ہوا ہے اس کے ہاضمے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے گی اور پھر مطلب جو ہے وہ شخص وہاں پہ پہنچ جائے گا. اور اس کے اگلی حدیث ہم نے اس میں دیکھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پہ کوئی پسینہ نہیں ہوگا, جہاں پہ فضلات کے خروج کا کوئی مطلب معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ اللہ رب العالمین انہیں جنت کا وہ انعام عطا فرمائے گا. سامعین کرام, کیا ایسی جنت کے لیے میں اور آپ تیاری کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ایسی جنت کو میں اور آپ حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ایسی جنت کے لیے تکو دو کرنا نہیں چاہتے؟ تو پھر آخر مطلب جو ہے چھوٹی سی اس دنیا کے خاطر اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنا سب وقت اس کے لیے کیوں لگا رہے ہیں جس کے نتیجے میں تباہی و بربادی کا دہانا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو میسر آ رہا ہے, جسی کے نتیجے میں نافرمانی آ رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں جہنم کا دروازہ کھل رہا ہے. اور اس دنیا کی اس جنت کو خریدنے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, جس کے نتیجے میں میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ کسی سے دھوکا کرنا پڑتا ہے, کسی کو رشوت دینی پڑتی ہے, کسی سے معاملات غلط کرنے پڑتے ہیں. اسی کے نتیجے میں تو ہمارے نام اعمال خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے, اس جنت کے حصول کے لیے تک و دو کرنے کا مقام ہے. یہی وہ تقاضا ہے جہاں انسانوں کو پکار کر کہا جا رہا ہے اپنی بہتری کا سامان کر لو. سامعین کرام, جنت کی جہاں پہ بات آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارا مقدر ہے, اسی لیے اب تم کبھی بیمار نہ پڑو گے, اور یہاں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہی ہے. اس لیے اب تمہیں موت کبھی نہ آئے گی, اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے. اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا, اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے. اس لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف یہاں پر نہیں ہوگی. سامعین کرام, ایسی وہ جنت ہے جس کا تقاضا ہے کہ انسان اس کے لیے تیاری کرے. اسی کا تذکرہ جہاں جہنم کی دہشتناک مطلب جو ہے منظر کے ساتھ کیا گیا, وہاں جنت کے سلسلے میں کہا گیا کہ جہاں اہل خاندان مطلب جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوں گے گاؤ تکیوں کے ساتھ, اور وہاں منظر کشی یہ بہترین ہوگی کہ جہاں وہ جو چیز چاہیں گے وہاں انہیں وہ میسر آ جائے گا. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, آپ ہنسے اور پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بنا پر ہنسا ہوا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ بندے اپنے پروردگار کے ساتھ مکالمے پر ہنسا ہوں. بندہ عرض کرے گا یا پروردگار تو مجھے ظلم سے نہیں بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں. بندہ پھر عرض کرے گا اپنے خلاف اپنے سوا کسی اور دوسرے کو بطور گواہ جائز نہیں سمجھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیرے نفس کی شہادت اور معزز کاتبوں کی شہادت تیرے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے منہ پر مہر ثبت کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بول کر گواہی دے. تو آپ نے فرمایا کہ بس ہر عضو بولے گا اور اس کے کرتوت بیان کرے گا. پھر اس بندے کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنے اعضاء کی گفتگو سن لے, اور بندہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر انہیں لعن طعن کرے گا اور کہے گا کہ دفع ہو جاؤ, میری آنکھوں سے اور پرے ہٹ جاؤ, میں تمہاری طرف سے لڑتا ہوں اور مدافعت کرتا رہا اور تم میرے خلاف مطلب گواہی دیتے رہے. سامعین کرام, یہ وہ منظر ہے
کہ جنت سے जिन्हें रोका जाता है और जन्नत की मतलब जो है बहारें लेने से जिन्हें मतलब रुकावट पैदा होती है, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर इस शैतानी मतलब जो है हरबों में मुलविस हो जाते हैं और इन मतलब जो है चालों में फंसकर अपने आप को तबाही के दहाने पर पहुंचा देते हैं, और जहां उन्हें सिवाय मतलब जो है उन्हें मुश्किल कुशाई और परेशानियों के उनके लिए कोई भी मतलब जो है मंजर वहां पे पेश नहीं आ सकता। सामने इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जन्नत की तरगीब दिलाई है, जहां इंसानों को उभारा है कि इस जन्नत के खातिर तको दो करो और इसके लिए आगे बढ़ो, इसके लिए मैदान अमल है जहां इंसानों को तैयारी करने की जरूरत है, जहां आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी के लिए तो जन्नत की बेहतरीन मतलब कैफियत और उसकी बनावट के सिलसिले में बताते हुए यूं भी इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो जन्नतें साबिकीन या मुकर्रबीन के लिए होंगी जिनके बर्तन और आसाइश की हर चीज सोने की होगी, और दो जन्नतें ताबईन और असहाबे यमीन के लिए होंगी जिनकी हर चीज चांदी की होगी। सामने इकराम, इंसान क्या तसव्वुर करता है और क्या चीज लेना चाहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वहां सब कुछ मौजूद है। सोना चांदी हीरे जवाहरात से बने हुए महलात मौजूद हैं, हीरे जवाहरात से बने हुए जुड़े हुए महलात मौजूद हैं, और बर्तन हीरे चांदी और सोने के इंसानों को अता कर दिए गए हैं। और हदीस मुबारका में ये भी फरमाया गया कि जन्नत में खोखले मोती का एक मतलब जो है कीमा होगा जिसका अर्थ 60 मील का होगा। इसके हर गोशे में जन्नती के अहले खानदान होंगे जो एक दूसरे को न देख पाएंगे और मोमिनीन इन पर गर्दिश करेंगे। और दो जन्नतें चांदी की होंगी, इनके बर्तन और हर चीज चांदी की बनी हुई होगी। और दो जन्नतें इस तरह और होंगी और इनके बर्तन जुमला दीगर चीजें भी इस तरह होंगी कि और जन्नत भी लोगों और बारी ताला के माबैन अल्लाह ताला की किबराए की चादर के सिवा जो जात अक़दस के रुख अनवार पर होगी और कोई भी पर्दा हायल न होगा। सामईन इकराम, ये वो जन्नत है जिसका तस्करा किया गया है। जन्नत के महल वक़ूफ़ के सिलसिले में ये भी मतलब जो है फरमाया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रखे गए थे वो इसी जमीन पर होगी। उसकी तफसीलात बताते हुए अहले जन्नत के सिलसिले में कहा गया कि अहले जन्नत से कह दिया जाएगा कि अब तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत तुम्हें नहीं आएगी, और अब तुम हमेशा इन जवान ही रहोगे, कभी बुढ़ापा तुम पर नहीं आएगा, और अब तुम हमेशा मुकीम रहोगे, कभी कोच करके नहीं जाओगे। सामने इकराम, जन्नत बेशबहा मतलब नेमतों के साथ सजाई गई है, बेशबहा नेमतों के साथ मुझे और आपको पुकार रही है और पुकार पुकार कर कह रही है इसके लिए तैयारी करो, इसी के लिए तुम्हारे लिए मतलब जो है इस दुनिया अता की गई है, इसकी नेमतें अता की गई हैं। अल्लाह ताला सूरह यासीन की तरफ इन तमाम मतलब बातों के साथ यहाँ इशारा करता है कि वहां जन्नती मजे में मशगूल होंगे, वहां ना उन्हें बीमारी आएगी, वहां ना उन्हें तकलीफ होगी, वहां ना उनको परेशानी होगी, ना वहां से मतलब जो है उन्हें निकाला जाएगा, ना हाजात के लिए तकोदो करना पड़ेगा। वो जो चाहेंगे वो खाएंगे, जो चाहेंगे वो पिएंगे, जो जैसा चाहेंगे मतलब जो है वहां पे जिंदगी को बरत सकेंगे। हत्ता के कुरान मजीद में मतलब जो है ये तक बताया गया, हदीस मुबारका के जरिए से बताया गया कि वहां मतलब जो है नहरें होंगी और न सवाउ सबील के एक नहर होगी जिसमें मतलब जो है काफूर की आमेजिश होगी। उसके सिलसिले में ये मतलब बात बताते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मतलब चाहेगा कि अपने घर के अंदर सिटिंग रूम में जहां पे बैठा हुआ हो यहां पर भी एक नहर मतलब जो है होनी चाहिए। सिर्फ वो तसव्वुर करेगा और उंगली से इशारा करेगा, नहर वहां पे जारी हो जाएगी। आप जो चाहेंगे, जो करना चाहेंगे मिलेगा। इतना ही नहीं, वहां एक बाजार हुस्न होगा और ऐसा हुस्न का बाजार होगा, कहा गया हदीस मुबारका में कि इंसान उस मतलब जो है बाजार में घूमने के लिए जाएगा और वहां जाकर सोचेगा कि मेरी शक्ल तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी खूबसूरती होनी चाहिए, ऐसी मतलब जो है महकदार होनी चाहिए। वो अपनी शक्ल को जैसा सोचेगा वो वैसी बनेंगे और वापस अपने घर वालों की तरफ वो आएंगे। अगर शोहर ने बीवी को देख लिया, बीवी ने शोहर को देख लिया, उन दोनों के सिलसिले में आता है कि वो देख के एक दूसरे को मुखातिब होके कहेंगे कि तुम तो और भी मतलब जो है तुम्हारी खूबसूरती में इजाफा हो गया है और तुम तो और भी मतलब खूबसूरत बन गए हो, और फिर वो बेहतरीन मतलब जो है शक्लों को मतलब जो है वो चेंज करते रहेंगे। ऐसी क्या क्या चीज चाहते हैं वो सब कुछ हदीस करीमा में बताया गया, वो सब कुछ आयत मुबारका में बताया गया। शर्त यह है कि हम कुरान का मुतालिया करें, शर्त यह है कि हम हदीस का मुतालिया करें, तो जिंदगी अश अश करके रह जाती है कि वो तमाम नेमतें मेरे और आपके लिए तैयार करके रखी गई हैं। तो फिर हम इस मतलब जो है ये जो
حقیر सी चीजें हैं, इसके लिए अपनी जिंदगी को क्यों लगा रहे हैं? ये अपनी बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है? सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी बीवियां वहां पे साथ होंगी, अहले खानदान वहां पे साथ होंगे और तकियों के साथ बैठेंगे, हर किस्म के खाने खाएंगे और जो तलब करना वो मतलब उनको वहां पे मिल जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से उन्हें सलाम भी मतलब जो है मुयसर आता रहेगा। और इसके सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम नेमतें अता फरमाएगा, जन्नत की तमाम मतलब जो है नेमतों से उन्हें सरफराज करेगा। तो उनसे पूछेगा कि क्या तुम राजी बरजा हो, क्या तुम्हें सब चीजें मिल गई? वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह हमें सब कुछ मिल गया है मगर एक मतलब जो है कमी सी रह गई है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर से अनवाह करके अपने पर्दे को हटा देगा तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे देख पाएंगे जैसे चांद को अपनी आंखों से सामने देखते हैं। ऐसी ठंडक ज़दा मतलब जो है आंखों के साथ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को मोमिन बंदे जो जन्नती होंगे वो देखेंगे तो उस वक्त वो सिजदा रेज हो जाएंगे और पुकार उठेंगे, ऐ अल्लाह ये दुनिया ये जन्नत की वो तमाम नेमतें जो तूने हमें अता फरमाई हैं उन सब से बढ़कर आज मतलब हम तकमील तक पहुंचे, आज हमने तेरा दीदार कर लिया, हमें वो सब कुछ मिल गया जिसके हम हकदार थे। सामने कराम वो बेहतरीन वो चीज है जहां इंसानों को अता कर दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि सलाम के साथ कलाम भी अता कर दिया जाएगा। हदीस मुबारका में ये भी आया कि हर मतलब जो है दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पर एक मजलिस मतलब जो है मुतय्यन करेगा और उस मजलिस में इंसानों को वहां तमाम जन्नतियों को जमा करेगा। अल्लाह ताला मतलब जो है हमसे मतलब जो है सामने बैठेगा और फिर मतलब हमसे हम कलाम करेगा। वहां जिस तरह हम गाँव तकियों के साथ मजलिस में बैठकर मतलब जो है खुश गप्पियां करते हैं और एक दूसरे को मतलब जो है बातें करते हैं, वहां उस तरह हम अल्लाह के साथ हम कलाम होंगे और गुफ्तगू करेंगे और अल्लाह हमसे हम कलाम होगा। वो क्या बेहतरीन मंजर होगा, वो कैसा मतलब जो है मंजर होगा। तसव्वुर कीजिए इस मतलब जो है जहन के साथ और इन तसव्वुरात में जन्नत की सैर करते हुए उसके लिए तको-दो करके उसको मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करें क्योंकि वो हमारा हक है। उस हक को हासिल करना हमारा काम है। अगर हमने वो काम न किया तो फिर मतलब जो है मंजिल मकसूद हमारा मतलब जो है वो हासिल नहीं होगा। सामईन इकराम ये कहते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मुजरिमों आज तुम छटकर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों क्या मैंने तुमको हिदायत न की थी कि शैतान की बंदगी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। सामईन इकराम इन दो आयतों के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मुजरिमों आज तुम छटकर अलग हो जाओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ दोनों ग्रोहों को, एक है नेक किरदार लोग, एक है बद किरदार लोग, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। एक को छांट कर मतलब जो है जन्नत में भेज दिया जाएगा और दूसरे को अलग करके जहन्नम की दहकती हुई आग का ठिकाना बना दिया जाएगा। और इस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इस दुनिया के अंदर भी मतलब जो है जो दीन के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी मतलब जो है इस दीन के क़याम की खातिर इन लोगों को जो मतलब जो है दुनिया की खातिर मर मिटे हैं और इसके लिए तकोदो करते हैं, इनसे अलग होकर काम करने की कोशिश करो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है, इसी में तुम्हारा रास्ता है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है, इसी में अल्लाह की रजा है और इसी में अल्लाह की खुशनुदी है और इसी में अल्लाह का मतलब जो है वो इनाम यानी जन्नत तुम्हारे लिए तैयार करके रखा गया है। अल्लाह ताला ये कहते हुए फरमाता है, आदम के बच्चों क्या मैंने तुमको हिदायत न की थी? आज इस वक्त हिदायत के दरवाजे खुले हुए हैं। आज इस वक्त अल्लाह के पैगाम रसानी के काम खुले हुए हैं। आज अंबिया कराम मौजूद नहीं है मगर सालेहीन, मगर मतलब जो है ताबा ताबईन, मगर मतलब जो है यहाँ पे दाई इस्लाम वो सब उठ खड़े हुए इस तबलीग दीन के खातिर लोगों तक पहुंचने की हत्तर इम्कान कोशिश करें। कहें तहरीकात के जरिए से, कहें ये मतलब जो है मजलिसों के जरिए से, कहें इनफरादियत के जरिए से इंसानों के सामने मतलब जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ तजुर्बात, दुनिया की ये बनावट, दुनिया के मतलब जो है ये नशीबो फराज और इसमें होने वाले वो तमाम मतलब जो है वो हादसात इंसानों को पुकार पुकार कर हिदायत की तरफ मतलब जो है मामूर कर रहे हैं और हिदायत की तरफ मतलब जो है उन्हें इशारा कर रहे हैं और निशानियां पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम्हारे लिए हिदायत का सामान मैंने नहीं किया? किताबों के जरिए से, अंबिया कराम के जरिए से, उलुल अम्र लोगों के जरिए से, दायान इस्लाम के जरिए से, तजुर्बात के जरिए से, जिंदगी के उतार चढ़ाव के जरिए से और जिंदगी के मुख्तलिफ मतलब जो है हंगामी मतलब जो है हादसात के जरिए से और मुख्तलिफ वबाओं
वबाओं और बीमारियों के जरिए से क्या क्या कुछ है जहां हम ने तुम्हारे लिए हिदायत का सामान किया, और सिर्फ एक ही एक तलकीन की गई है तमाम इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान की बंदगी न करो, यानी उसका साथी न बनो, उसके साजी न बनो, उसका साथी मतलब बनकर उसके काम न करो। लोगों को धोखा देकर वो तमाम वो काम जिसके जरिए से अल्लाह नाखुश होता है, जिसके जरिए से अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं होती, और जिसके जरिए से जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे मतलब जो है बंद कर दिए जाते हैं, आजाबात के मतलब जो है दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ऐसे काम न करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सामने इकराम कह के अल्लाह ताला फरमाता है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह वाज़ेह तौर पर इंसानों को आगाही देता है कि इंसान का जो दुश्मन है शैतान, ये खुला हुआ है। खुला हुआ क्यों है? खुला हुआ ये है कि उसने अल्लाह से बाकायदा तौर पर मुनाजरात करके ये मतलब जो है मोहलत मांगी है कि मुझे तू इजाजत दे दे, मैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हत्ता के खून की रगों में सराग करके मैं इंसानों को बहकाऊंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे वो मोहल्लत जिंदगी अता फरमाई, और ये भी कहा कि तू उन पर ही जोर रख सकता है जो तेरी तरफ मतलब जो है रुजू नहीं होंगे, बल्कि तू रुजू इल्लाह के जरिए से मेरी तरफ आएंगे। रह गए वो लोग जिनके ईमानों में कमी होगी, वैसे लोग ही तेरी जाल में फंस जाएंगे। सामने कराम ये तमाम बातें कुरान मजीद ये रोड मैप मुझे और आपको बताता है, और बाकायदा बताता है कि ये डेंजर्स मतलब जो है वो रास्ते हैं, ये डेंजर किस्म के वो मतलब जो है दुश्मनान हैं जो मेरी और आप पर हमला जन होके जन्नत से खींच कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम जानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कोशिशें कर रहा है, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ सुराब की शक्ल में मतलब चीजों को फैला देता है, और तुम्हें उसमें फंसाने के मुख्तलिफ मतलब जो है शक्लें ले आता है, मगर तुम हो के गफलत में डूबे हुए हो, लापरवाही का शिकार हो गए हो, बातों को समझने के अकल का इस्तेमाल नहीं करते, दलाइल जहां पेश किए जाते हैं जानते बूझते हुए भी तुम मतलब जो है अपने अकलों पर पर्दे डाले बैठे हुए हो, दिलों के अंदर मतलब जो है नफसानी ख्वाहिशात को मतलब जमा कर बैठे हो। इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी का यह हाल है कि ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की धुन ने तुम्हें लबे गौर तक पहुंचा दिया है, और तुम्हारी जिंदगी का यह हाल है कि तुम अल्लाह के इस मतलब जो है जन्नत की तरफ आगे बढ़ने से गुरेजा नजर आते हो। ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है कि सुनो, मेरी ही बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है, यानी सिराते मुस्तकीम अगर तुम चाहते हो, वो रास्ता जिस के जरिए से तुम्हें जन्नत तक रसाई हो सकती है, वो रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता है जिसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं। वो सीधा रास्ता है मेरी बंदगी करना। बंदगी करना तो कहते हैं इताअत करने को, इताअत फरमा बरदारी, और फिर अल्लाह के आगे झुक जाने वाली कैफियत को बंदगी कहा जाता है। जो इस रास्ते में आगे बढ़ेगा वही कामयाब हो जाएगा, जो अल्लाह के आगे सरबसुजूद होगा वही कामयाब होगा, वरना बकिया सारे लोग जो होंगे वो सब कुछ इस दुनिया ही में मतलब जो है अपना सब कुछ छोड़कर जब निकल जाएंगे, वहां अल्लाह के पास इनके लिए कुछ भी मुयसर नहीं आएगा। अल्लाह ताला इसके बाद कहता है मगर इसके बावजूद इसने तुम में से कसीर गुरोह कसीर को गुमराह कर दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते? ये वही जहन्नम है जिससे तुमको डराया जा रहा था, जो कुफ्र तुम दुनिया में करते रहे हो, इसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। सामने कराम आखिरी एंडिंग मतलब जो है आज वाली क्लास की ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इतना समझाने के बावजूद, इतने अकली दलाइल देने के बावजूद, जमीन और आसमान की इतनी तफसीलात इनके सामने आने के बावजूद, सही सही बातें मतलब जो है सामने खोल खोल कर रखने के बावजूद, दुश्मन कौन है उसकी सारी मतलब जो है परतें खोल कर रखने के बावजूद, इंसानों के सिलसिले में कहा गया कि इंसानों के गुरोह का यह हाल है, एक कसीर गुरोह है जो इसकी जाल में फंसा हुआ है, शैतान का साजी बन गया है और गुमराहियों के रास्ते पर निकल गया है। इस आयत को सामने रखकर आज की दुनिया का अपने दिल का जायजा लगकर देखे कि जहां इंसानों की इस नगरी के अंदर और दिलों की इस नगरी के अंदर तबाही और बर्बादी बर्पा हो गई है, जहां इंसानों की जिंदगियों का यह हाल है कि वहां गुनाह मतलब जो है पनपने लगे हैं, वहां मतलब खराबियां पनपने लग गई हैं, वहां बुराइयां मतलब जो है जन्म लेने लग गई हैं, वहां इनकार हक मतलब जो है जन्म लेने लग गया है। आज हमारी गोदे मुसलमान नहीं रही, आज हमारे हाथ और पैर मुसलमान नहीं रहे, आज हमारी जबानें मुसलमान नहीं रही, आज हमारे
ذہن مسلمان نہیں رہے. جب یہ کچھ نہیں رہا تو بتائیے کہ کیا امت مسلمہ کی یہ سوسائٹی مسلمان رہے گی؟ کیا وہ دین حق کی طرف آگے بڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے تو کہتا ہے کہ کثیر گروہ ایسا ہے جہاں وہ لوگ اس شیطان کے گمراہ کن راستوں کے مطلب جو ہے ساجی بن بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ایک آخری وقت وہ بھی آئے گا جہاں مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے مگر اس کے باوجود وہ جھاگ کی مانند ہوں گے. اسی وجہ سے باطل قوتیں ہم پر چڑھ دوڑ رہی ہیں, ہمیں مٹانے کے اوپر تلی ہوئی ہیں, ہمیں مطلب جو ہے رولتی ہوئی چلی جا رہی ہیں, مگر اس کے باوجود انسانوں کی عقل ہے کہ مسلمانوں کی نہ عقل کام کر رہی ہے, نہ ذہن کام کر رہے ہیں, نہ فکر مند ہوتے ہیں, نہ آنے والی زندگی کے لیے تک و دو کرتے ہیں, صرف دعاؤں کے بل بوتے پر صرف مطلب جو ہے جنت کا حصول چاہتے ہیں, صرف امیدوں کے بل بوتے پر جنت کا حصول چاہتے ہیں. لوگوں سن لو, قرآن کہتا ہے, حدیث کہتا ہے میرے دوستو کہ یہ مطلب ناممکنات میں سے ہے. جب تک انسان محنت نہیں کرے گا جنت نہیں ملے گی, جب تک انسان محنت نہیں کرے گا اس کا راستہ نہیں ملے گا, اور جب تک جنت مطلب کے لیے محنت نہیں کی جائے گی اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. اللہ کی رضا کے خاطر انسانوں کو تگ و دو کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, تبھی کہیں جا کر مطلب جو ہے انسان صحیح راستے پر آتا ہے. اسی وجہ سے تو قرآن کہتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل وہ مطلب نعمت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں انسانوں کو عطا کی گئی ہیں اس میں بہترین نعمت عقل ہے. عقل برائی اور اچھائی میں فرق بتاتی ہے, عقل انسانوں کے مطلب جو ہے جائز ناجائز میں فرق بتاتی ہے, عقل انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے, عقل مطلب جو ہے انسانوں کو دیکھ کر مطلب جو ہے محسوس کرنے کی کوشش کر سکتی ہے, اور یہ عقل ہے جس کے بل بوتے پر انسان راستے کا تعین کرتا ہے اور صحیح راستے پر گامزن ہو سکتا ہے. کیا یہ عقل مطلب جو ہے اگر ہم کھو بیٹھیں تو کیا مطلب جو ہے ہم عقل مند ہونے کے دعوے دار ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنت ملتی ہے؟ سوچ مطلب آپ کے درمیان رکھتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے, جو کفر تم دنیا میں کرتے ہو, جس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. یعنی آخری وہ مرحلہ ہے جہاں میدان حشر ہوگا اور وہاں کو کہا جائے گا کہ ہدایت دی گئی, ہدایت سے تم آراستہ نہ ہوئے, شیطان سے بچنے کی تلقین کی گئی, شیطان کے حربے سے نہ بچ سکے, میری بندگی کی تلقین کی گئی, اس راستے کو سوا اس سبیل کو تم نے کھو دیا اور پھر جنت النعیم کا راستہ نہیں اپنایا, شارٹ کٹ راستے اپناتے رہے تو وہاں سے تم گم ہو گئے. اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ کثیر گروہوں کے ساتھ تم بھی شمار ہو گئے, عقلوں کا استعمال نہیں کیا تو پھر اب مطلب جو ہے جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جہنم کے سلسلے میں ڈراوا بتایا جا رہا ہے, جو مطلب سجائی گئی ہے ایسے ہی جنوں اور انسانوں کے لیے, وہ جہنم مرنے کے بعد آنکھوں کے سامنے سے چھٹ کر سامنے آ جائے گی اور تم دیکھ لو گے کہ وہی وہ ٹھکانہ ہے جو کچھ کفر کرنے والے لوگوں کے لیے ان کو عطا کیا جائے گا, اور جس کا ایندھن وہاں پہنچ کر ہی انسانوں کو اس کا احساس ہوگا. کیا ہم وہاں پہ احساس کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہاں پہ احساس کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کا بدلاؤ چاہتے ہیں؟ یہ سوچ ہے, یہ حاصل ہے آج کے درس کی. سوچئے, غور و فکر کیجئے اور اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کی طرف پرسنلی طور پر احتساب اور محاسبے کے ذریعے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ نیکی کے راستے پر گامزن کرے, جنت کا راستہ استوار کرنے, اس پر گامزن ہونے, جنت النعیم کو حاصل کرنے کی تک و دو کرنے کی محنت بھی عطا فرمائے, علم بھی عطا فرمائے, ساتھیے بھی عطا فرمائے, اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے عقل کا استعمال کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.